بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد اظہار پریمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسٹوڈیو آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، تمام پریشانیوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری ویڈیو کو باقاعدگی سے واچ کرتے ہیں۔ آنے والے تمام نئے ویورز کو ہماری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے دولت اور اللہ پر بھروسہ۔ دولت اور اللہ پر بھروسہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک حکیم رہتا تھا اور وہ حکیم صاحب ڈیلی اپنے دواخانے پر آنے سے پہلے جو چیزیں گھر کی ضرورت کی اشیاء لینی ہوتی ہے وہ لسٹ بنا کر اپنے دواخانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو چیزیں لینی ہوتی ہیں اس کے سامنے ریٹ لگا دیتے اور اسی ریٹ کے حساب سے جتنے وہ چیزیں لے سکتے ہیں ان کے پیسے بن جائیں اس وقت وہ اپنا دواخانہ بند کر کے واپس گھر کی طرف چلے جاتے تھے اور پھر ذکر و اذکار اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ چاہے ان کا یہ ڈیلی کا خرچ 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے، چاہے 1 دن پورا لگ جائے، لیکن جیسے ہی اس کا گھر کا ساز و سامان آ جاتا ہے، پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو فوراً اپنا دواخانہ بند کر کے وہ گھر کی طرف جاتا ہے اور اپنی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ان کی گھر والی نے جب لسٹ بنا کر دی تو حکیم صاحب نے جب دواخانے پر آ کر انہوں نے لسٹ کھولی تو جیسے ہی روزمرہ کے مطابق انہوں نے چیزیں دیکھی، ان کے آگے ریٹ لگاتے اینڈ پر لکھا تھا بیٹی کا جہیز۔ تو حکیم صاحب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہانے لگ گئے تو اس پر کیا کیا جائے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ باقی چیزوں کے اوپر ریٹ لگا کر انہوں نے آخری جو لکھا تھا بیٹی کا جہیز اس کے آگے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ اللہ نے دینا ہے اور اللہ ہی کا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جیب میں وہ پرچی کلوز کر کے جیب میں ڈال دی تو جیسے ہی مریض دیکھتے گئے تو ایک آدمی گاڑی سے اترا سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی سے آ جائیں، آپ اگر دوا لینی ہے تو آ جائیں ورنہ میں دواخانہ بند کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا جی آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا تو آپ نے میری مدد کی تھی، مجھے چھاؤں میں بٹھا کر میری گاڑی کا پنچر لگوا کر آپ نے مجھے دیا تھا، اور اس وقت میں شادی شدہ تھا تو میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے تو ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے ایک دوا دی تھی تو اس وقت اس دوا سے اللہ کی رحمت سے میرے 3 بیٹے ہوئے تھے اور اسی لیے پھر میں آپ کے پاس آیا تھا، دعا سلام بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا شاید مجھے یاد نہیں۔ تو القصہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کو تو پتہ ہے میں باہر رہتا ہوں، تو میری ایک بھانجی ہے اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کا سارا جہیز کا خرچ میرے ذمہ تھا۔ تو جب سارا جہیز لے لیا گیا تو اچانک سے یہ ہوا کہ میری بھانجی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو جو سامان لیا ہوا تھا جہیز کا تو وہ ہم لے کر پریشان ہو گئے، تو ہم اس جہیز کو کیا کیا جائے؟ تو اچانک سے میری وائف نے بولا کہ کیوں نہ ہم یہ جہیز اس حکیم صاحب کو دے دیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم دوا لینے گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہہ رہی تھی بابا آؤ گھر چلے، تو تقریباً وہ جوان ہو گئی ہوگی، تو ان کو شکریہ ادا کے حساب سے ہم ان کو یہ گفٹ دے دیتے ہیں بیٹی کا جہیز۔ تو وہ حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی خیر تو ہے حکیم صاحب؟
انہوں نے کہا نہیں جی، جب انہوں نے اپنی لسٹ دکھائی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا جی مجھے بہت دکھ ہے آپ کی بھانجی کا، لیکن میں اس مالک پر کا بہت شکر گزار ہوں کہ اسی دن میں نے لسٹ بنا کے آگے لکھ دیا تھا کہ یہ اللہ نے ہی پورا کرنا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ دیکھو ہو گیا۔ تو ناظرین، اس مثال سے یقیناً آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اپنا ایمان پختہ کیجیے اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوئیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور جاتے جاتے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔